السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سارے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تم کو پیدا کیا گیا ہے انسانوں کے لیے۔ ایک مسلمان کو صرف اپنی فکر نہیں ہوگی کہ میں کیسے جہنم سے بچ جاؤں۔ ایک مسلمان کو صرف مسلمانوں کی فکر نہیں ہوگی کہ مسلمان کیسے جہنم سے بچ جائیں، اس کو فکر ہوگی سارے انسانوں کی کہ سارے انسان کیسے جہنم سے بچ جائیں۔ یہ فکر کیسے پوری ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے روکو گے۔ جب لوگوں کو برائی سے روکا جائے گا اور وہ برائی سے رکیں گے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، کہ جہنم تو برے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جب لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیا جائے گا اور وہ اچھی باتوں کو اپنائیں گے، اچھا کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے، کہ جنت اچھے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو مسلمانوں کا کام اپنے آپ کو اور سارے انسانوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے، اچھی باتوں کا حکم دے کر اور بری باتوں سے روک کر۔ اچھی باتوں میں سب سے اچھی بات توحید ہے اور بری باتوں میں سب سے بری بات شرک ہے۔ تو مسلمانوں کا سب سے پہلا کام توحید پر قائم رہنا، شرک سے بچنا اور توحید کی دعوت دینا، شرک سے بچنے کی دعوت دینا۔ یہی کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو۔ آپ کہہ دیجئے مجھ کو تو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی ہی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، الیہ ادعو، اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ اور یہی کام سارے مسلمانوں کے حوالے کیا گیا ہے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ کہہ دیجئے یہی میرا طریقہ ہے اور یہی میرا کام ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاؤں، علی بصیرۃ، پورے علم و یقین کے ساتھ کہ اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، عبادت اسی کی جائے۔ یہ کام کون کرے؟ انا ومن اتبعنی، یہ کام میں کروں یعنی رسول کریں، اور ہر وہ شخص جو میرا متبع ہو۔ رسول کا متبع کون؟ سارے مسلمان، علماء ہوں یا عوام، مرد ہوں یا خواتین۔ تو سارے مسلمانوں کا کام توحید کی دعوت دینا اور شرک سے روکنا ہے۔ توحید کی دعوت کس کو دی جائے گی؟ مسلمانوں کو یا غیر مسلم کو؟ غیر مسلم کو۔ مسلمانوں کو کیوں نہیں؟ مسلمانوں کو اس لیے نہیں کہ توحید کے بغیر کوئی مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے، تو اصلاً توحید کی دعوت غیر مسلم کو دی جائے گی۔ تو کیا آج کا مسلمان یہ کر رہا ہے؟ نہیں، الا ماشاء اللہ۔ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ وہ ان کو اپنا بھائی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ غیر مسلم غیر ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطاب کرتے مسلمانوں کو بتاتے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی ہے۔ کیا دلیل؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذات سے پیدا کیا، وہ ذات کون؟ آدم۔ سارے انسان آدم کی اولاد،
مسلم بھی آدم کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد۔ آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں دوڑ رہا ہے۔ تو یوں کہیے ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، یعنی ہر انسان بھائی بھائی ہے۔ تو جیسے ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، جیسے ہمیں مسلمانوں کی فکر کرنی ہے، ویسے ہمارے غیر مسلم بھائی کی بھی فکر کرنی ہے کہ وہ کیسے جہنم سے بچ جائے۔ اس فکر کے بغیر ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم سنت کے شیدائی ہیں، ہم تو وہی کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کرتے تھے، یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلموں کو جہنم سے بچانے کی کتنی فکر تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان غیر مسلموں کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، اگر وہ ایمان نہ لائیں، آسفاً مارے غم کے، اگر وہ ایمان نہ لائیں تو آپ کو غم کس بات کا؟ آپ کو غم اس بات کا کہ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر آگ میں جلے گا۔ آپ کو غم اس بات کا کہ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر آگ میں جلے گا۔ کیا دلیل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی غم ستا رہا تھا؟ دلیل خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم سے اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے جو آگ جلائے، اس آگ میں کیڑے مکوڑے گرنے لگیں تو کیڑوں کو ہٹا رہا ہے، ہٹو ہٹو ادھر آگ ہے جل جاؤ گے، ہٹو ہٹو ادھر آگ ہے جل جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں تمہاری کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ آگے آگ ہے، مرو گے شرک پر، جلو گے آگ میں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ بچ جاؤ گے، کہو لا الہ بچ جاؤ گے۔ اس طرف کے بغیر ہم کیسے پکے مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم سنت کے شیدائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کا شیدائی بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فکر کر رہے تھے غیر مسلموں کو بھی جہنم سے بچانے کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ فکر عطا فرمائے اور اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔